بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملے، سومناتھ کی اصل کہانی۔ سلطان محمود غزنوی کا اصل نام ابو القاسم محمود الخطاب یمین الدولہ تھا۔ ان کی پیدائش 2 اکتوبر 971 اور بعض تاریخی حوالوں میں نومبر 971 میں ہوئی۔ ابتدائی عمر میں ہی قرآن حفظ کرنے کے علاوہ اسلامی فقہ اور علم و حدیث میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین ایک ترک غلام تھے جو کہ بلا شبہ افغانستان کے پہلے خود مختار بادشاہ بھی کہلاتے ہیں۔ سبکتگین کی حکومت خراسان، برات، بخارا، مکران، خزدار، جلال آباد، پشاور، اٹک، بلوچستان کے بیشتر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب سبکتگین کی وفات اگست 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود غزنوی اپنے والد کی طرح نیشا پور کے حاکم مقرر تھے۔ سلطان کا بھائی اسماعیل جو والد کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا، اس نے اپنی تاج پوشی کا اعلان کیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت کو سنبھال لیا۔ فوج۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام بیریال، چک، ناتھ، زناش، بجی راؤ، سوہنی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے 999 میں سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا۔ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر انہوں نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود غزنوی ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتے اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں بھیج دیتے۔ ہندوستان پر حملوں کی ترتیب۔ سلطان محمود غزنوی، جن کی سب سے بڑی وجہ شہرت، ہندوستان پر 17 حملے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجہ جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے والد سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا تو راجہ جے پال، جو کہ پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، اس نے ایک بڑا ہی لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود غزنوی کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آ گیا۔ جیسا کہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت ہی شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے پرانے دروازے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور اس میں جل کر مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ، جو کہ 1004 کو ہوا، بھنڈا یا بھیرا، جو کہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست پر کیا، جس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 میں کیا، لیکن راستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے انند پال کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انند پال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ انند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھ پال کو مقرر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھ پال نے بغاوت کر دی تھی۔ 1008 میں سلطان نے سکھ پال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران انند پال، جو کہ شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، اس نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انند پال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب ایک علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد انند پال کو ایک بار پھر سے شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا، پھر 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقوں میں اپنی سلطنت اس میں ان کو شامل کر لیا۔ 1014 میں سلطان نے انند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ 1015 میں سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کے باعث
راستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا۔ 1018 میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متسرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست کنوج کا محاصرہ کر لیا۔ کنوج کے راجا نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا، سلطان کا عاجزگزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں کنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجا گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے راجا کو قتل کیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متی راجا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلے اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ راجا لوجن پال اور راجا گنڈا جو کہ سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بار پھر حملے کی تیاری کی اور 1019 میں ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجا کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہے۔ اسی عرصے میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھی کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیا وار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی ایک اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک کا فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجا اور رجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی، جو کہ دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی اور کہا جاتا ہے کہ دک اور سل کے مرض میں مبتلا ہو کر اپریل 1030 میں 59 سال کی عمر میں وہ غزنی میں وفات پائی۔ محمود غزنوی تاریخ کا مظلوم ترین کردار۔ دہلی یونیورسٹی کی پروفیسر رومیلا تھاپڑ نے اپنی کتاب سومناتھ تاریخ کی بہت سی آوازیں سومناتھ دی مینی وائسز آف ہسٹری میں محمود غزنوی کے مشہور سومناتھ حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس نے سومناتھ مندر پر 9ویں صدی سے 18ویں صدی تک سنسکرت، گجراتی، ہندی، فارسی اور تمام زبانوں کے پرانے مخطوطے اور 1951 میں سومناتھ کی تیسری کھدائی سے ملنے والے نوادرات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ خاص کر 11ویں اور 12ویں صدی کے ہندو شاعروں کی شاعری اور کچھ سفر ناموں کا خاص ذکر کیا ہے۔ ان کتبات میں سے کچھ تو محمود غزنوی کے حملے سے بھی پہلے کے ہیں۔ رومیلا تھاپڑ نے سینکڑوں کتابوں، مقالوں اور قدیم سنگی کتبوں کے حوالے سے یہ حقیقت دریافت کی ہے کہ سومناتھ، جو سومناتھ پٹن، سوم شاور پٹن اور دیو پٹن کے نام سے بھی مشہور تھا، کبھی بھی محمود غزنوی نے برباد نہیں کیا۔ تھاپڑ کا کہنا ہے کہ ان زمانوں میں بڑے اور اہم مندروں کی جاگیریں ہوتی تھی اور ان کے اندر نذرانوں کی صورت میں جمع شدہ بے پناہ دولت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی ہندو راجا بھی ان خطوں میں یلغار کرتا تو وہ بھی ان مندروں کو لوٹتا تھا اور اکثر اپنی فتح کی نشانی کے طور پر وہاں ایستادہ بت اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ تو محمود نے بھی وہی کچھ کیا جو اس سے بیشتر ہندو راجا کرتے آئے تھے، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا آج بیان کیا جا رہا ہے۔ اس عہد کے کسی مخطوطے یا دریافت ہونے والے پتھر پر یہ نقش نہیں ہے کہ محمود کے حملے کے بعد سومناتھ اجڑ گیا، بلکہ یہ درج ہے کہ اس کی یلغار کے بعد سومناتھ بدستور آباد رہا اور وہاں پرستش ہوتی رہی۔ رومیلا تھاپڑ کی تحقیق کے مطابق یہ انگریز حکمران تھے جنہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کے تحت اس نظریے کو فروغ دیا، خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جس میں مسلمان ہندو یکساں طور پر شامل تھے اور ہندوؤں کے لیے خاص تھا کہ دیکھو مسلمان تم پر کیسے ظلم ڈھاتے ہیں۔ انہوں نے سومناتھ کو برباد کر دیا جبکہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس مہم کا آغاز گورنر جنرل لارڈ ایلن برو کی برطانوی پارلیمنٹ کی 1843 کی اس بحث سے ہوتا ہے جسے دی پروکلیمیشن آف گیٹس یعنی دروازوں کی برآمدگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب اور زبان میں 1857 سے پہلے محمود غزنوی بطور لوٹیرا کا ذکر نہیں ملتا۔ واسرائے ہند
دی وسکاؤنٹ ارل کیننگ 1858 سے 1862 چارلز جونز نے جنگ آزادی کے بعد محمود بطور لٹیرا کا بھرپور پرچار کیا۔ اس نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تقریر میں اس بات کا ذکر کیا جسے پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے منظور کیا، پورے ہندوستان میں پھیلایا اور برطانوی ہندوستان کے انگریزی اخبارات نے اس پر مسلسل لکھنا شروع کیا۔ تھاپڑ کا کہنا ہے کہ اب بھی لوک گیتوں میں محمود غزنوی کے گن گائے جاتے ہیں۔ سومنات کے فقیر اور سادھو محمود غزنوی کو ایک داستانوی ہیرو گردانتے ہیں۔ اگر وہ محض ایک لٹیرا ہوتا، مندروں کا دشمن ہوتا تو ہندو لوک گیتوں میں اس کی توصیف کیوں کی جاتی؟ آج جتنی شدت سے محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کیا جاتا ہے، اگر یہ اتنا بڑا اور اہم واقعہ ہوتا تو اس دور میں کتابیں بھر دی جاتی۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ سومنات کا حملہ بھی باقی دوسرے حملوں جیسا جواز نتائج رکھتا تھا اور صدیوں تک محمود کو لٹیرے کی بجائے اچھے الفاظ میں یاد رکھا گیا۔ حقیقتاً یہ انگریزی تھے جنہوں نے اس سازشی تھیوری کا آغاز کیا اور ہندوؤں میں نفرت کے بیج بوئے، پھر کچھ اپنے بھی اس رو میں بہک گئے۔ ہم نے اس عظیم علم دوست فاتح محمود غزنوی کو صرف بت شکن اور لٹیرے کے درجے پر فائز کر کے اس کی قامت لٹیرا ثابت کر کے مختصر کر دی ہے، جو بقول ایڈورڈ گبنز مقدونیہ کے سکندر اعظم سے بھی عظیم فاتح تھا۔ بہت شکریہ۔